ہوتا ہے۔ ایک وہ متشابہ ہوتا ہے جس کا لفظی معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور اس کا معنی مفہوم بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے اور اس کا معنی مفہوم۔ جیسے مثال اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، یا ہوا یاسین کاف یا عین صاد، ہا میم یا نون یا صاد وغیرہ، یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کو بھی متشابہات کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ متشابہ ہے جو لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے متشابہ ہے، یعنی نہ تو ہمیں لفظ کا پتہ چل جاتا ہے کہ لفظی معنی کیا ہے اور نہ اس کا معنی مفہوم مراد وہ کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ وہ بھی نہیں چلتا۔ اور دوسرا متشابہ وہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کے اعتبار سے متشابہ تو نہیں ہوتا لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے وہ متشابہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے ید بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، اللہ کا پنڈلی بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کا وجہ بھی ہے، چہرہ بھی ہے۔ اب دیکھو قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں ذکر ہیں۔ اب یہاں پر اس کا لغوی معنی جو لٹرل میننگ ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وجہ کا معنی ہے چہرہ، ید کا معنی ہے ہاتھ، ساق کا معنی ہے پنڈلی، عین کا معنی ہے آنکھ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ تو ظاہر میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ اور سارا کچھ پنڈلی شنڈلی سارا کچھ ہے، لیکن ایسا عقیدہ رکھنا تو یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں لغوی معنی تو اس کا معلوم ہے، لیکن جو اصل معنی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کس طرح ہیں، اس کی پنڈلی کس طرح ہے، اس کی آنکھ کس طرح ہے، تو یہاں پر یہ متشابہ ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے۔ اب یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اس میں تعویل کریں گے، ہم اس میں کیا کریں گے تعویل کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ ید کا معنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یا اللہ تعالیٰ کی کیا ہے وہ طاقت ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے ید اللہ علی الجماع کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ، مطلب اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ وہ ہوتی ہے۔ تو ہم اس کی لغوی معنی میں ہم تعویل کریں گے اور کوئی مناسب معنی جو ہوگا وہ ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے، ورنہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی ساکھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کا یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو کفر ہے، یہ تو مجسمہ کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے، وہ تو پاک ہے۔ لہٰذا یہ متشابہ کی وہ دو قسمیں وہ بھی میں نے آپ کو وہ بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حکم بھی وہ بتا دیا اور اس کی مثال سارا کچھ وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ انتہائی اہم ہے یہ، اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو یہ جو نص ظاہر مفسر محکم اور خفی اور مشکل متشابہ اور یہ مجمل متشابہ، یہ ان میں سے تو کنفرم 100% میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے سوال ہوگا، ایک ہو یا دو ہو، لیکن یہاں سے ضرور سوال وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب صفحہ نمبر 93 پر آپ دیکھیں، یہ تمرینی سوالات ہیں، مشقی سوالات۔ خفی کی تعریف اور کم از کم ایک مثال، یہ تو ابھی میں نے بتا دیا، آپ لوگوں نے سن لیا۔ نمبر 2 مشکل کی تعریف اور اس کی دو مثالیں، یہ بھی بتا دیا۔ خفی اور مشکل میں کیا فرق ہے وہ بھی بتا دیا۔ مجمل کی تعریف اور کم از کم قرآن سے 3 مثالیں، وہ بھی بتا دیا۔ مجمل کی وضاحت کون کر سکتا ہے وہ بھی بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول ہی کر سکتا ہے۔ نمبر 6 مجمل کا ابہام دور جائے تو کیا کہلائے گا، مجمل کا جب ابہام دور تو مفسر کہلائے گا۔ 7 مجمل کا حکم کیا ہے وہ بھی بتا دیا، آسان ہے۔ نمبر 8 متشابہ کی تعریف کرو، قرآن حدیث سے 2 مثالیں، میں نے آپ کو زیادہ مثالیں پیش کی۔ نمبر 9 مجمل متشابہ میں کیا فرق ہے، بالکل فرق ہے اس میں، وہ بھی بتا دیا۔ نمبر 10 متشابہ کا حکم کیا ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس پر عمل کرنا، اس پر عقیدہ رکھنا وہ کیا ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، کہ جو بھی اللہ کا مراد ہوگا اس سے وہ برحق ہوگا۔ اب سمجھ آ گئی میری بات؟ اب دلالت کی قسم جو اس اصول فقہ کا آخری ٹاپک ہے، تو یہ کیا کرے، اس کو آج ہی ختم کر دوں یا کل پہ رکھ لوں، مجھے بتائے، جلدی کرو، کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ آ جائے تقابلی